بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے، بہت سارے احباب نے اس چیز پہ اصرار بھی کیا ہے کہ آپ یہ چیزیں ہمیں بنا کے دیں، ہماری ضرورت ہے۔ لوح امزاد کی حقیقت اور لوح موکلات کی حقیقت اور لوح جنات کی حقیقت، مکمل تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر انشاءاللہ صرف گفتگو ہوگی اس میں، تاکہ آپ احباب کو بخوبی علم ہو جائے آیا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم کس طرح ان چیزوں کو حاضر کر سکتے ہیں، آیا کہ کہاں تک یہ سچائی ہے اور کہاں تک سچائی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے چلیں، جیسے کہ اگر ہم بات کریں، ایک نام ہے محمد علی، مثال دے رہے ہیں آپ کو، نام ہے، اگر محمد علی کے نام کا جب لوح امزاد بنے گا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیچ میں ایڈ کرنے والی ہیں ان کے نام کے حساب سے، جیسے کہ اس میں اسم اعظم، ان کے نام کی عظمت، پھر اس کے نام کے جو نقوش بن رہے ہیں وہ، پھر اس کے نام کے جنات، اس کے نام کے موکلات، پھر اس کے بعد قرآنی آیات، وہ بھی جو وہ عناصر خود ہے اس عناصر کے حساب سے بننے کی لگے گی، تب جا کے لوح امزاد، لوح موکلات، لوح جنات، یا پھر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ سنتے سناتے آ رہے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو میسر ہوں گی۔ اب میں چیز جو کرنے والی ہے، بتانے والی ہے، آیا کہ یہ چیزیں آپ پاس سب پہنچ گئیں۔ مثال طور پہ آپ نے ایک انگوٹھی بنوا لی اپنے نام کی، جس میں آپ نے نقوش بھی تحریر کروا لیا اور ساتھ میں اپنے نام کی عظمت بھی بنا لی، اپنے نام کے اسم اعظم بھی درج کرا لی، سب کچھ آپ نے کر لیا۔ آیا کہ کیا وہ آپ کی فنگر میں پڑی رہے گی انگوٹھی، تو وہ آپ کو فائدہ دے گی؟ فائدہ تو اس نے دینا ہے۔ کیوں فائدہ دینا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے نام کی ہے، مگر اس فائدہ دینے کے پیچھے سبب آپ ہی ہیں۔ آپ ہیں تو آپ کی انگوٹھی ہے، آپ کا نام ہے محمد علی تو محمد علی کے نام کی انگوٹھی بننی ہے۔ یہاں پہ چیز دیکھنے والی یہ ہے، اگر آپ کے نام کا یا تو آپ اسم اعظم یا پھر جو انگوٹھی بنا کے دینے والا ہے، طلسماتی انگوٹھیاں، یا پھر ایسا طلسم جو کہ آپ چمڑے میں یا کسی جگہ پہ تحریر کرواتے ہیں یا انگوٹھیوں کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں یا لاکٹ وغیرہ میں کرتے ہیں، جسے ہم لوح قرآنی کے حوالے سے، لوح امزاد کے حوالے سے، بہت سارے ایسے نام ہیں، لوح موکلات، اور مختلف طریقوں سے تختیوں پہ لکھے جاتے ہیں۔ تو ان میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، جب تک آپ خود ان کے اوپر پڑھائی نہیں کریں گے، ابھی ایک چیز آپ نے بنا کے رکھ لی ہے، اس کے اوپر جب تک آپ پڑھائی نہیں کریں گے وہ آپ کو کیسے فائدہ دے گا؟ ٹھیک ہے، اب آپ کے یہاں پہ سوچ جاتی ہے کہ میرے نام کے اسم اعظم بن گئے ہیں، اسم اعظم آپ کو فائدہ دیں گے، اسم اعظم بالکل فائدہ دیں گے، مگر آپ اس کے اوپر ایک ایسے خوشبو کا کام کرے گی آپ کی زبان، تب جا کے وہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ آپ کی زبان کیسی خوشبو کا کام کرے گی؟ آپ بتانے والے، مثال طور پہ آپ ہم سے، یہ ہم نے ابھی کام شروع نہیں کیا، ویسے آپ کو بتا رہے ہیں، اگر آپ ہمیں کہتے ہیں جی ہمارے نام کی ایک انگوٹھی تیار کریں جی، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے نام کا نقوش ہو، اسم اعظم ہو، چیزیں ایڈ کریں، وہ ہمیں دیں، ہم نے آپ کو نقوش دے دیا انگوٹھی میں تحریر کروا کے، ساتھ دونوں سائڈوں پہ اسم اعظم۔ اب جب اسم اعظم بھی تحریر ہو گیا، انگوٹھی بھی تیار ہوگی، آیا کہ ہم نے اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ اب جو شخص یہ لوح امزاد یا پھر موکلات یا جنات یا پھر آپ کی روحانیت کو بڑھانے کے لیے چیزیں انگوٹھے پہ یا پھر لاکٹ پہ سیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بنائی جاتی ہیں، تختیاں بنائی جاتی ہیں اس کی، آیا کہ پھر آپ کو وہ شخص جو دے رہا ہوتا ہے، ابھی اس کا کام ہے کہ وہ آپ کو کیا پڑھائی دے رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ نے بنوا کسی سے لی انگوٹھی اور پڑھائی آپ کسی سے لے رہے ہیں، یہ ہرگز اس طرح قابل قبول چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی سے چیز بنوا لیتے ہیں، مگر آپ کو پتہ نہیں اس کے اوپر پڑھائی کرنی کیا ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے ایک تختی بنوا لی یا پھر انگوٹھی بنوا لی، جیسے کہ آپ کے نام کے نقوش ہے، مثلث نقوش آپ نے تحریر کروا لیا، کروانے کے بعد اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اسم اعظم پڑھنی ہے، اس کے اوپر کوئی عظمت پڑھنی ہے، یا کون سی ایسی چیز پڑھنی ہے جس سے وہ موکلات آپ سے مانوس ہوتے رہیں۔ یہ چیز 100% درست ہے کہ آپ جب اپنے نام کی انگوٹھی پہنتے ہیں، جیسے کہ اس میں تحریر ہو، نقوش تحریر ہو، یا اسم اعظم تحریر ہو، یا پھر تختی بنواتے ہیں، تو وہ آپ کو 100% فائدہ دیتی ہے، اور فائدہ تب دیتی ہے جب آپ اپنی محنت کریں گے، تو یعنی کہ اس کے اوپر ریگولر، جیسے آپ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کے اوپر خوشبو لگانی ضروری ہے، انگوٹھی کے اوپر یا تختی کے اوپر، پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ واش روم جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو اتارنا ہوتا ہے۔
تیسری بات یہ ہوگی کہ آپ کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے آپ کو اپنی باتوں سے فرصت ملے، کام سے فرصت ملے، آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہوتا ہے، تب جا کے اس کے موکلات اور تختی کے جو آپ کے نام کے نقوش بنے ہیں، جو آپ کے نام کی تختی بنے ہیں، لوح امزاد بنے ہیں، لوح جنات بنے ہیں، لوح موکلات بنے ہوئے ہیں، تب جا کے وہ چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں۔ آپ کہیں کہ ہم صرف پہن لیں، وہ ہمیں فائدہ دیں، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ پھر وہ پہننے کی حد تک ہی رہ جائے گا کہ ٹھیک ہے رب النام مبارک ہیں، سب کچھ ہے، مگر وہ پہننے کی حد تک ہی پھر رہ جائے گا، کیونکہ ہر چیز مانوس تب ہوتی ہے۔ آپ جب کسی گلی میں جا رہا ہو تو آپ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہوں تو گلی میں کوئی شخص جا رہا ہو، آپ اس کو نہیں بلائیں گے جب تک وہ آپ کو سلام نہیں کرتا، متوجہ نہیں کرتا، تب تک آپ اسے نہیں چھیڑیں گے۔ تو یہ چیز ان کی ہوتی ہے، جب تک ہم نام لکھنے کے باوجود اسم اعظم لکھا ہم نے اس کے بعد نقوش لکھا، اب ہم ان کو متوجہ بھی کرنا ہوتا ہے موکلات کو کہ ہماری طرف متوجہ رہیں۔ اب تو وہ اس کے ساتھ ہیں، انگوٹھی کے ساتھ ہیں، اس کے موجود ہیں، تختی کے اندر موجود ہے، آپ نے نام جو لکھ دیا ان کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اب جب ڈیوٹی لگ گئی ان کی، وہ آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان سے بات کرنے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنے کام کروانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جب آپ محنت کریں گے تو اللہ کے حکم سے یہ چیزیں آپ سے مانوس ہونا شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ۔ اور یہاں پہ جو یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، تختی وغیرہ، انگوٹھی وغیرہ، یا پھر لوکڑ وغیرہ بنائی جاتی ہیں جمڑے پہ یا پھر تانبے پہ یا پھر چاندی پہ، کسی پہ بنائی جاتی ہیں، وہ چیزیں تب متوجہ ہوتی ہیں جب ان کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ خوشبو آپ کی پڑھائی اس کے اوپر، اور آپ کی توجہات جو ہے نا یہ ضروری ہیں۔ جب آپ کی توجہ اس کے اوپر جائے گی تو اللہ کے حکم سے وہ 100% چیزیں آپ سے مانوس رہیں گی اور آپ کا سارا کام کریں گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ چیزیں بنوائیں، مگر اس کے اوپر پڑھائی ضرور کریں۔ جب پڑھائی ہوگی تو یہ چیزیں آپ سے مانوس ہوگی، جب مانوس ہوں گی تو یہ نہیں کہ آپ کے سامنے آگ کھڑی ہو جائے گی، ہمیں کام بتاؤ جی ہمارے یہاں کا کیا حکم ہے، نہیں، یہ چلتے پھرتے آپ کا کام، یعنی کہ آپ فلاں کی جگہ جا رہے ہیں، ابھی آپ کے ذہن میں بندہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ کیا کریں گی، وہ بندہ کہیں بھی ہوا اور رابطہ کروا دیں گے آپ کے ساتھ، میں ابھی گھر پہ نہیں ہوں، نہیں آنا، ابھی بعد میں آنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، کس کام کے گھر سے باہر نکلے ہیں تو یہ آپ کو بتا دیتی ہیں جی، کان میں ڈال دیتی ہیں، یعنی کہ تصور میں چیزیں لے آتے ہیں، وہ بندہ نہیں ہوگا، آپ راستے واپس آ جاتے ہیں، یا آپ جاتے ہیں فلاں چیز لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ چیز ایکچوئل میں جتنی اس کی پرائس ہوتی ہے وہ اتنی آپ کو مل جاتی ہے، کیوں کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ اس کا فائدہ ہے۔ ہرگز کوئی شخص یہ نہیں سوچے گا کہ آیا کہ ہم جیسے پڑھنا شروع کریں گے تو یہ جنات، موکلات یا امزاد ہمارے سامنے آ کھڑے کہ ہمیں پوچھے گا جی ہمارے آقا ہمیں کام بتاؤ جی، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کریں چیزوں سے گریز کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ اپنے بال بوتے پہ کریں، جو آپ کے پاس چیز ہے آپ کو بنا کے دی جائے، ٹھیک ہے، اس پہ اوپر پڑھائی کریں، محنت کریں، اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ آپ کی پڑھائی اور محنتیں رنگ لائیں گے۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم اللہ خیر کرے یہ کام شروع کریں گے، مگر ابھی نہیں، تھوڑا سیٹنگ کرنے کے بعد ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے آپ احباب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں میسر آنی چاہیے، تو ہم نے اس کے اوپر تھوڑا نظر ثانی کر رہے ہیں، جیسے کچھ ایسا سبق ملتا ہے بننے کا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ خدا حافظ۔